السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اچھا، وہ سیلاب کا جو بتا رہا تھا، میں پچھلی دفعہ بتایا تھا، تو بات یہ ہے، سب سے بڑی اہم بات کئی دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوگی، بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پانی کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے نا، وہ 1990 سے لے کر 2018 تک لوگ انہوں نے بنایا ایوریج کہ کتنے ملکوں میں کتنا بڑا ہے۔ پاکستان میں 1990 میں اسٹوریج کیپیسٹی تھی 27.7 کلومیٹر، اور 2018 میں 27.81 کلومیٹر، جبکہ ایتھوپیا جیسی کنٹری نے بھی آلموسٹ ڈبل کر لی۔ اور ظاہر ترقی جو والے کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز، اس میں تو ظاہر ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہ سوال یہ ہے کہ ایسے کیوں ہوا؟ تو آپ ایک دم سے بولیں گے نہیں ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنانا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اس کو تھوڑا سمجھیں۔ میں انجینئر نہیں ہوں، بٹ آئی نو دس کہ کس طرح یہ سسٹم جو ہے ایریگیشن سسٹم کس طرح چلتا، کس طرح ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ڈیمز جو آپ کے پاس تھے تو اس میں اضافہ نہیں ہوا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سلٹ آئی ہوئی ہے۔ سلٹ سمجھتے ہیں نا کہ مٹی بھر گئی، تو مٹی بھر جاتی ہے تو کبھی کبھی کیا وہ ایئرلی کھاٹی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں، ہم سندھی میں بولتے ہیں کھاٹی، اور سلٹ کلیننگ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کرنی چاہیے، وہ ہوتی ہے، پرانے زمانے میں ہوتی تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک پیسے ہوتے ہیں، اس کے بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں، بجٹ میں، کہ یہ پیسے جو ہیں اس سے سلٹ کلیننگ ہوگی، انڈس بیلٹ کی بھی، اور اس کی جو ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، شاخیں، ان کی بھی سلٹ کلیننگ اینیولی ہوتی ہے۔ اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب پانی جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ پانی کم ہوتا ہے جب سردی ہوتی ہے، تو پانی کم ہوتا ہے، اور کئی سوکھ بھی جاتی ہیں، اور کئی ٹریبیوٹریز کا پانی بند کیا جاتا ہے، انڈس سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، تو سلٹ کلیننگ کے وہ پیسے خرچ ہوتے تھے اسی زمانے میں، اس کے کروڑوں نہیں اربوں روپے رکھے گئے جاتے ہیں۔ اور میں ایک صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو زیادہ تر تو 3 صوبے اس میں، انڈس بلوچستان میں بھی ہے، تو جہاں سے کراس کرے تو وہاں پہ، جو بلوچستان کو وہ کے بی فیڈر جو ہے نا، وہ جاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، ان سب کی صفائی ہونی چاہیے۔ تو ایریگیشن کی جو بجٹس ہیں نا، تو چاروں صوبے رکھتے ہوں گے، مگر وہ کیا ہوتا ہے، بجٹ جو ہے، اور میں ایک سندھ کی بات نہیں کر رہا، وہ گڑپ ہوتی ہے پیٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو نمبر 1 میں تو پہلے ابھی آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا جاؤں گا۔ تو وہ جب آپ سلٹ اس کی کلیئر نہیں کریں گے، تو آلریڈی آپ کے پاس ڈیمس وہی ہیں، اس کی صفائی بھی نہ کرو
تو جہاں پہ فرض کریں 10 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا تھا، جب وہ وائڈن تھے، صاف تھے، سلٹ کلیئر تھی، تو وہ بھر بھر کے وہ 5 لاکھ پہ آپ کو ڈبو دے گا. کہاں جائے گا؟ پیالے میں آپ مٹی بھریں، ایک پیالی چائے کی پیالی میں، اور اس کو آدھی پیالی آپ مٹی سے بھر دیں. جو چائے آپ پہلے پیتے تھے نا، 1 کپ، وہ 1 کپ اس میں ڈالیں، تو کیا ہوگا؟ آدھا کپ تو وہ لے لے گا، آدھا اسپل اوور ہو جائے گا، آپ کے کپڑوں میں گرے گا، باہر گرے گا. اس طرح یہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا ہے. تو 4 صوبوں میں یہی ہوا ہے. اچھا، پہلے تو یہ گڑب شڑب ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے دوسری بات یہ کہ اسٹون پچنگ ہوتی ہے آپ کے بندوں کی. یہ جو دونوں ریور بینکس ہوتے ہیں نا، اس کو پتھر بڑے بڑے لگا کے اور مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے وہ ٹوٹے نہیں ٹوٹتا. اس میں مٹی بھی جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے اسٹون پچنگ سے، اور وہ آپ کو اس میں گھارا، یعنی ٹوٹے گا نہیں پانی وہاں سے، اور نقصان نہیں ہوگا. اچھا، 2 چیزیں یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ سلٹ کلیئر کرتے رہیں، سالانہ بجٹ ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بائی ایئر بتاؤں گا. ابھی تو میں ایسے عام بات کر رہا ہوں، میں ایک ہٹ نہیں کر رہا ہوں، اپنے ایک صوبے کو نہیں کہ ہٹ کر رہا ہوں، سارے صوبوں پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ڈیمز ہوتے ہیں، اچھا، اور یہ بیریجز ہیں، بیریجز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ دروازے ہوتے ہیں، اور دروازے اوپر کرتے ہیں تو پانی چلا جاتا ہے، دروازہ نیچے کرتے تو ہم اسٹور کر لیتے ہیں. ان کے دروازوں کی ریپیئر ہوتی ہے، ان کے دروازوں کی ایئرلی صفائی ہوتی ہے، اور ان پہ بھی ایک بجٹ ہوتی ہے. تو اسی بجٹ میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں کرتے تھے بیریجز پہ. تو وہ آپ کے گیٹس جو تھے، مجھے یاد ہے یہ ایک دفعہ گیٹ خراب ہو گئے تھے، تو یہاں میرا خیال راجہ سائیں تھے، اپنا ایریگیشن کے منسٹر. تو انہوں نے شاید رابطہ کیا تھا وہاں لنڈن میں، کہ جس نے یہ لائٹ بیریج سکھر کی بنائی تھی. تو پھر وہاں سے ان کا آدمی آیا تھا، پھر وہ اس کی ریپیئر بھی کر کے دے گئے تھے، اور ان کو گارنٹی وارنٹی بھی دے کے گئے تھے. تو یہ تو ہوا ہمارے پیر سائیں پاگاڑا راجہ سائیں کا کام. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا یہ. تو باقی پھر پتہ نہیں اور مینٹیننس اس کی کیا ہوئی کیا نہیں. اس طرح گدو بیرج پہ، وہاں پہ بھی پیسے کافی ملے تھے، فارن فنڈنگ بھی آئی تھی. یہ میرے پاس سب لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ صفائی ہوتی رہتی تھی. اور اچھا، تیسری بات جو یہ ہے کہ اوور فلو جب ہو جاتا ہے یا خطرہ ہوتا ہے بیریجز کو، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کٹس دینے کی جگہیں پہلے ہی ایئر مارک کر لی جاتی ہیں کہ یہاں سے کٹ دیں گے پانی تاکہ بیرج کو نقصان نہ ہو. اچھا، اس میں آدمیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اٹھ جائیں یہاں سے، تو ود ان پراپر ٹائم. یہ نہیں کہ پانی کھول دیا اس کو اڑ جاؤ، ظاہر ہے بیچارے ڈوب جائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، جب کچے میں پانی آتا تھا ہمارے زمانے میں، تو اطلاع دی جاتی تھی. ڈپٹی کمشنرز جو تھے یا کمشنرز، یہ میٹنگز کرتے تھے، پھر کچے کے لوگوں کو مختار کار یہ وہ اطلاع دیتے تھے، اور ہماری پولیس بھی ہم بھیجتے تھے کہ اب اتنے گھنٹے میں نکل جائیں یہاں سے کہ پانی آ رہا ہے. تو اس دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ سسٹم بھی کامیاب کہیں نہیں ہوا، اس لیے. اور ابھی سندھ سی ایم سندھ نے سید مراد علی شاہ نے 1-2 سسپینڈ بھی کیے ہیں میرے خیال میں، اسسٹنٹ کمشنرز مختار کارز، اور شاید کوئی ایک آدھ ڈپٹی کمشنر بھی سسپینڈ کیا ہے.
تو یہ اچھی بات ہے، ان کو ایڈمنسٹریٹیولی اگر ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تو کام نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور سائیں پرانے زمانے میں جو بھی سی ایم ہوتے تھے ان کے زمانے میں دیکھا کہ جو اسٹینڈرڈ لوگ ہوتے تھے نا، ان کو ہیلی کاپٹر سے امداد پھینکی جاتی تھی اوپر سے، تو ان کو بھوک نہیں مرنے دیا جاتا تھا، تو وہ پھینکتے تھے، وہ بیچارے لیتے تھے، اور ان کو محفوظ جگہوں پہ شفٹ کیا جاتا تھا۔ اسکول بند کر دیے جاتے تھے، اور اسکولوں کی باقاعدہ وہاں کیمپس بن جاتی تھی۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے نا، کوئی پرسنل سی ایم کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں، میں نے کے پی کے سی ایم کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر نہ بھیجا تو یہ مسٹ ریزائن، 5 جو بھائی ڈوب گئے تو استعفیٰ دے، کیونکہ اگر سی ایم فون نہیں اٹھائے گا، وہ جماعت اسلامی کا امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو فون کرتا رہا، اس نے نہیں اٹھایا۔ چیف منسٹر اگر فون نہ اٹھائے، چیف منسٹر یہ نہیں کہ آسمان سے اتر آئے، پبلک سرونٹ ہے۔ جی ہاں، سی ایم پبلک سرونٹ۔ اول تو یہ دماغ میں بات بیٹھتی نہیں لوگوں کے کہ یہ پبلک سرونٹ ہے۔ پبلک سرونٹ کو تو فوراً، اور نہیں تو چلو ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیف فون کر رہا ہے تو سنو تو صحیح کہ کیا بول رہا ہے آپ کو۔ تو وہ یہ ہوا، اور اس طرح وہ ڈوب گئے۔ اچھا، اب جو ایک اور بات یہ ہے کہ پانی جو ہے یہ گزر رہا ہے، اب گزرے گا، اور اس کا جو کورس ہے نا وہ یہ ہے، یہاں سے چلتا ہوا ٹھٹھا، یہ سجاول، اور پھر وہ کھارو چاڑ میں جا کے سمندر میں گرے گا۔ تو جتنی بھی سٹیز اس کو ٹچ کریں، جیسے میاوالی میں ابھی آیا تو سی ایم، کیونکہ اس کو سی ایم کو تجربہ تھا پہلے بھی، اپنے پرویز الہی صاحب کو، میری ان کے ساتھ ذاتی بھی ہے مراسم، تو ملاقاتیں بھی ہیں اسلام آباد میں بہت ساری۔ تو انہوں نے ضرور یہ دیکھ کے کہا کہ میاوالی خالی کر دیں کہ نقصان نہ ہو۔ اسی طرح باقی جو شہر ہیں جن کو ٹچ کر رہا ہے، اور جہاں سمجھ جا رہا ہے کہ ڈینجر ہے ان شہروں کو، کیونکہ آگے وہ سکھر سے جب آگے چلے گا تو کئی شہر آتے ہیں، اور کھارو چاڑ تک سجاول بھی ہے، ٹھٹھا بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے، اور نواب شاہ بھی ہے، نوشہر و فیروز بھی ہے، اور یہ دادو کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ تو یہ کئی شہروں کا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اور تمام سی ایم صاحبان جو ہیں وہ اپنے افسروں کو نکالیں، مجھے ضروری نہیں کہ چیف سیکرٹری ادھر کراچی میں بیٹھا ہوا، آئی جی دونوں کراچی میں بیٹھے یہاں کھا رہے ہیں مرغیاں، ان کا یہ کام جائیں وہ بھی دیکھیں کہ ان کی کمشنر کیا کر رہے ہیں، ڈی آئی جی کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے لا اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے کراچی میں بے شک آئیں، ان کا ہی کراچی ہے، سب کا کراچی ہے، اور جتنے ہمارے سیلاب زدگان آ رہے ہیں، مگر آئی جی مسٹ بی کیئرفل، اس کو لا اینڈ آرڈر بھی دیکھنا ہے۔ تو اور یہ اسپیشل برانچ والا جو ایڈیشن آئی جی ہے، یہ بھی شوڈ بی کیئرفل کہ وہ اپنے وہ کلیکٹ کریں، انٹیلیجنس کلیکٹ کریں کہ کون آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے۔ وہ اتنے 100 دھاڑے تو وہاں سے نکلیں کچے سے، وہ کدھر تو جائیں گے نا۔ تو پولیس کو تو ابھی الرٹ بھی ہونا ہے، تو ہم تو پکڑ بھی لیتے تھے اسی میں، تو کیونکہ وہ پھر باہر بھی آ جاتے تھے، تو یہ بھی کرنا ہے۔ یہ بہت ساری اور باتیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک